أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بھی اس قرآن کے مسئلے کو سمجھتا ہے اس کو دل میں بساتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کے دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن اور قرآن کے مسئلے کو دبایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام طرح طرح کے منصوبے، طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ تھا ختم نبوت پہ حملہ کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود دیا ہو کوئی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت مختصر ہے، میں صرف ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ وہ بات میری نہیں، وہ بات پیر طریقت رہبر شریعت پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شیخ صاحب بخاری مدد ذلہ کی ہے۔ شاہ جی نے ایک بیان میں بڑی پیاری ترین کی۔ شاہ جی فرماتے ہیں پہلے آزادی کرو، جب میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، رب نے انداز تبدیل کیا۔ میرے پورے مرشد کا انداز دیکھیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سارے انبیاء آئے، میرے اللہ نے کہا تم نے مجھے راضی کرنا ہے۔ جب باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ فرمانے لگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر لازم ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ یہاں صرف نبی کی بات نہیں، ذرا امتی کو دیکھیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور دنیا والوں سنو، پہلے نبی آتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے، جب ایسا نبی آ گیا جس نبی کو اللہ نے کہا یہ وہ نبی ہے جس کو میں راضی کروں گا، اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اور نبی کسی طرح یہ بھی فرمایا